نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی دو حرص ایسی ہے کہ جس سے انسان کو سیری نہیں ہوتی. ایک فرمایا کہ طالب دنیا کہ دنیا سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور دوسرے طالب علم جب کہ علم کا چسکا اس کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کا پیٹ بھی علم سے نہیں بھرتا. اور وجہ یہ ہے کہ علم کا سلسلہ غیر متناہی ہے. علم کا سلسلہ غیر متناہی ہے تو اس کی طلب بھی غیر متناہی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ساری عمر کا سلسلہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا، ایک دو دن کا کام ہو تو کر لیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر کھانا بھی چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم سے یہ دو وقت کی روٹی کا دھندا تو نہیں ہو سکتا. آخر اس دھندے کو ساری عمر کے لیے آپ نے کیوں کر گوارا کر لیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو غذا ہے جس پر زندگی موقوف ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ جسمانی غذا ہے اور علم روحانی غذا ہے. روحانی زندگی علم ہی پر موقوف ہے، اور جس طرح روٹی کھانا آپ کو روزانہ سہل ہے، اسی طرح آپ علم میں مشغول ہو کر دیکھیں، پھر وہ بھی آپ کے لیے سہل ہو جائے گا. اور جب علم کا چسکا لگ جائے گا تو پھر آپ کو اس کے بغیر چین نہ آئے گا. پھر اس میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ حق تعالی کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. جو شخص طلب علم میں مرتا ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے. اپنے بندوں سے راضی ہونے کے واسطے بہانے، حق تعالی اپنے بندوں سے راضی ہونے کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ مجھ کو حق تعالی کے سامنے پیش کیا گیا، حکم ہوا کہ اے محمد مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کر دی جائے. ارشاد ہوا کہ اگر ہم تم کو عذاب کرنا چاہتے تو علم عطا نہ کرتے. تم کو ہم نے اپنا علم اسی لیے عطا کیا تھا کہ ہم تم کو بخشنا چاہتے تھے، لہذا مغفرت تو ہے ہی، کچھ اور مانگو. سبحان اللہ. دیکھیے علم دین کی کیسی فضیلت ہے. واقعی حق تعالی بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. چنانچہ قرآن میں ایک جگہ خود ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر کرو، جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ واو عطف تفسیری کے لیے ہے، تو حق تعالی تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے؟ یعنی تمہاری عذاب کرنے میں خدا کو کون سا نفع ہے؟ اور حق تعالی بڑے قدردان ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو سب خبر ہے کہ کون ایماندار ہے کون نہیں، اور وہ ہر مسلمان کے ایمان کی قدر فرمائیں. اس آیت میں کیسی بلاغت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تم کو عذاب نہ کریں گے،
بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم تم کو عذاب کر کے کیا کریں گے۔ اس عنوان میں جس قدر بلاغت ہے، اہل لسان اور اہل ذوق اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ واقعی حق تعالی کا ہمارے عذاب میں کیا نفع ہے، وہ تو ہر وقت بخشنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اپنے کو بخشوانا بھی تو چاہے۔ ایک بت پرست ہمیشہ بت کو پوجتا تھا اور 90 سال تک صنم صنم کا ورد کرتا رہا، بت کے سامنے کھڑا ہو کر یا صنم بت کو پکارتا رہا۔ ایک دن بھولے سے اس کی زبان سے بجائے صنم کے صمد نکل گیا، یا صمد، تو فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے موجود ہوں۔ اس آواز پر وہ رونے لگا اور بت کو اٹھا کر پھینک دیا کہ کم بخت تجھ کو 90 سال تک میں پکارتا رہا اور تو نے ایک دن بھی میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں قربان جاؤں اس خدا کے جس سے 90 سال تک میں بے رخی کرتا رہا، یعنی بت کو پکارتا رہا، بت کے سامنے کھڑا رہا، اور اس خدا سے 90 سال تک میں بے رخی کرتا رہا، اور ایک بار بھولے سے اس کا نام زبان سے نکل گیا تو اس نے فوراً مجھ پہ توجہ کی۔ صاحبو، جب ایک بت پرست کے بھولے سے یاد کر لینے پر اتنی توجہ ہوتی ہے تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ خدا تعالی مسلمانوں پر متوجہ نہ ہوں گے؟ اگر وہ خدا کو راضی کرنا چاہیں تو ضرور متوجہ ہوں گے۔ ذرا آپ خدا کو راضی کرنے کا قصد تو کیجئے۔ وہ تو یوں فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این در گہے ما در گہے نومیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ کہ بت پرست ہے تو بھی تو ہماری طرف لوٹ، یہ ہمارا دربار، یعنی اگر تو بت پرست ہے، آتش پرست ہے، کافر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن لوٹ تو ہماری طرف واپس آ۔ یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں۔ اگر 100 بار توبہ تو نے توڑی ہے تو بھی ہماری طرف رجوع کر۔ تو علم میں یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ اس سے رضائے حق نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس کے سلسلے کو بند نہ کرنا چاہیے، اور اگر کبھی سلسلہ ٹوٹ جائے تو اس کو پھر جوڑ لینا چاہیے۔ اگر کسی سے پابندی کے ساتھ نہ ہو سکے تو بدو پابندی ہی کے علم حاصل کرتا رہے، نہ ہونے سے ہونا پھر بھی غنیمت ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی ایک دن نظام بھی پیدا ہو جائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں دوست دارد دوست ای شفتگی، کوشش بہودہ باز خفتگی، کہ محبوب حقیقی اس آشفتگی یعنی طلب کو پسند فرماتے ہیں۔ سعی اگر سے بے ثمر ہو مگر تعطل سے بہتر ہے۔ کچھ نہ کچھ کوشش جاری رہنی چاہیے، بالکل تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی مولانا بڑے حکیم ہیں کہ کسی حال میں سالک کو مایوس نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر و شغل میں پابندی اور انتظام نہ ہو تو اسی طرح بغیر پابندی اور بے ڈھنگے پن ہی سے کرتے رہو۔ دوست کو یہ بھی محبوب ہے، چاہے ناغے سے ہوتا ہے، چھوٹ کر ہوتا ہے، لیکن کرتے رہو۔ دوست کو یہ بھی محبوب ہے، آگے دلیل کیا عمدہ بیان فرمائی کہ بے ڈھنگی کوشش سو رہنے سے تو بہتر ہی ہے، کہ جیسی بھی ہے کوشش تو ہے نا، سونے سے زیادہ بہتر ہے ایک آدمی سوتا رہے پڑا ہوا، کیونکہ یہ شخص کوشش تو کر رہا ہے، اور جو بالکل ہی چھوڑ کر الگ ہو گیا وہ تو اتنی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور اگر کسی سے تعلیم و تعلم کا مشغلہ بالکل ہی نہ ہو سکے، اس کو چاہیے کہ کم از کم علماء سے ملتا جلتا رہے اور ان سے دین کے مسائل پوچھتا رہے، اور ان کی صحبت میں کچھ عرصے تک مقیم رہے، اور ان سے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے
کہ علم میں مشغول ہونے کے ساتھ بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے، فقط کتابیں پڑھ لینے پر کفایت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو بدون صحبت کے حاصل نہیں ہوتی، وہ دین کی مناسبت ہے، یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ دین کے ساتھ تعلق اور مناسبت بدون صحبت کے نہیں ہوتی۔ صحبت کا وہ اثر ہے جس کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عنبری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، و لیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، دیگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہ حمام میں ایک خوشبودار مٹی، حمام میں ایک خوشبودار مٹی ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر، کیا چیز ہے؟ کہ تیری دل آویز بو سے میں مست ہوں، ایسی خوشبو ہے کہ میں مست ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں وہی ناچیز مٹی ہوں جو تھی، لیکن ایک عرصے تک گلاب کے ساتھ بیٹھی ہوں، گلاب کی صحبت مجھے ملی ہے، ہم نشیں کے جمال نے مجھ پر اثر کیا، جو ہم نشین ملا اس کے جمال نے مجھ پر اثر کیا، ورنہ میں وہی خاک ہوں جیسے خاک ہوتی ہے۔ دیکھیے، گلاب کے پاس رہنے سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، گلاب کے پاس رہنے میں مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح اہل محبت کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اور دین کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت صحبت ہی کی وجہ سے ہے کہ صحابی کہتے ہیں صحبت یافتہ کو، کہ آج کوئی امام اور کوئی بڑے سے بڑا ولی اور فقیہ ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ بہت سے علوم تو صحابہ کے بعد میں پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں ان علوم کا پتہ بھی نہ تھا جو آج کل کثرت سے موجود ہیں۔ ان کا یہی کمال تھا کہ وہ ان علوم میں مشغول نہ ہوئے تھے، کیونکہ دل فریبا نباتی ہما زیور بستن، دلبر ماس کے با حسن خدا داد آمد، زیر بارن درختاں کے ثمر دارن، اے خوشا سرو کہ از بند غم آزاد آمد۔ کہ دل فریبا نباتی یعنی خرد و محبوب زیور متعارف سے مزین ہے، اور ہمارے محبوب میں حسن خدا داد ہے، یعنی بعض لوگ میک اپ سے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حسن خدا داد ہوتا ہے، ان کو کسی زیور کی ضرورت نہیں، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارے محبوب میں حسن خدا داد ہے، پھلدار درخت زیر بار ہیں، اور سرو بہت اچھا ہے کہ ہر غم سے آزاد ہے، وہ سیدھا سیدھا کھڑا ہے، اور جو پھلدار ہے وہ جھکا ہوا ہے پھلوں کے بدن سے۔ بس صحابہ کا بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کی صحبت ان کو نصیب تھی۔ بس یاد رکھو کہ صحبت بدون علم متعارف کے مفید ہو سکتی ہے، مگر علم متعارف بدون صحبت کے بہت کم مفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے علماء نظر آتے ہیں، مگر ان میں کام کے علماء دو چار ہی ہیں جن کو کسی کامل کی صحبت نصیب ہوئی۔ الغرض میں نے ثابت کر دیا کہ علم سے ہر شخص مستفید ہو سکتا ہے، اور کسی کے پاس جاہل رہنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، وہ عربی میں اور درس کے طور پر نہ صحیح، البتہ یہ جو طبقہ متمول مالداروں کا ہے، جن کو خدا نے ہر طرح سے دنیا کی فراغت عطا کی ہے، کہ نہ ان کو ملازمت کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کا فکر ہے، خدا کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے، اور اتنا ہے کہ کئی پشتوں کے لیے کافی ہے۔ ان کے ذمہ ضرور یہ حق ہے کہ یہ لوگ متباہر عالم بنے، کیونکہ آج کل جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت جلد اہل و عیال کے نفقے کی فکر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کمال تباہر حاصل نہیں کر سکتے، مگر نہایت افسوس ہے
ان لوگوں کو کچھ بھی فکر نہیں، یہ تو اگر ساری عمر علم میں گزار دیں تو ان کو بہت آسان ہے، مگر سب سے زیادہ بے توجہ یہی طبقہ ہے، یعنی مالداروں کا طبقہ۔ اور اگر کچھ توجہ ہے بھی تو انگریزی کی طرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ انگریزی نہ پڑھیں، نہیں، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے ضرور پڑھیں، مگر ان کو ڈگری اور پاس حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ ملازمت سے مستغنی ہیں۔ جب ان کو ملازمت کی ضرورت نہیں تو بس بقدر ضرورت اپنے گھر پر کسی ماسٹر کو ملازم رکھ کر انگریزی سیکھ لیں جس سے اپنی ریاست و تجارت کا کام چلا سکیں، اور بقدر ضرورت انگریزی بہت جلد آ سکتی ہے۔ زیادہ عرصہ تو اس ڈگری اور پاس ہونے میں لگتا ہے، تو ان لوگوں کو انگریزی پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا، ہاں یہ کہتا ہوں کہ بہت پاس نہ جائیں، دور ہی دور رہیں، اور اتنی انگریزی تو عربی سے فارغ ہو کر اتنی انگریزی تو عربی سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں، مگر یہ لوگ تو زیادہ مال و جاہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس لیے انگریزی میں ڈگریاں حاصل کر کے ملازمت کرتے ہیں۔ اس حرص کی وجہ سے یہ طبقہ سب سے زیادہ دین سے محروم ہے، حالانکہ ان کو تو مولانا نظامی کے قول پر عمل کرنا چاہیے، ہوشا روزگارے کی دارت کسے کہ بازارے ہر سش نباشت بسے، بقدر ضرورت بسارے بود کند کار از مرد کار بود، کہ فراغت عجیب چیز ہے، اگر کسی کو حاصل ہو زیادہ کی اس کو طمع نہ ہو، ضرورت کے مافق اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کو کچھ کرنا چاہیے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جب خدا نے ان کو فراغت دی تھی تو بے فکر ہو کر دین کی خدمت میں لگتے اور ساری عمر اسی میں ختم کر دیتے، پھر آپ دیکھتے کہ علماء میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ علم میں مشغول ہو کر ان کو وہ لذت آتی کہ کبھی سحری نہ ہوتی۔ یہ تو خدا کا راستہ ہے کہ قطع کرنے سے بڑھتا ہی جاتا ہے، جیسے انگور کی بیل کاٹتے جاؤ تو بڑھتی جاتی ہے، ایسے خدا کا راستہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ تو خدا کا راستہ ہے کہ قطع کرنے سے بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی طلب کبھی کم نہیں ہوتی، اور وہ حال ہو جاتا ہے نہ گویم کہ بر آب قادر نیند کہ بر ساحل نیل مستسقیان، کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ پانی پر قادر نہیں، بلکہ دریا نیل کے کنارے پر جلندر کے مریض کی طرح ہے کہ دریا کا دریا پلا دو لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ بخدا بعض دفعہ جو کوئی نیا علم قلب پر وارد ہوتا ہے، بعض دفعہ جو کوئی نیا علم قلب پر وارد ہوتا ہے اس کا لطف ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اس کے مقابلے میں حفظ اقلیم کی سلطنت بھی دینا چاہے تو میں ہرگز گوارا نہ کروں۔ اگر قدر شناسی ہو تو ایک نقطہ علم کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ساری دنیا گرد ہے۔ چنانچہ شعراء جب کوئی عمدہ شعر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شعر 1000 روپے کا ہے، لاکھ روپے کا ہے، اس شعر کی قدر بڑھانے کے لیے کہتے ہیں جی 1000 روپے کا شعر ہے اور لاکھ روپے کا شعر ہے۔ ایک شاعر تھا، ایک لڑکا اس سے شعر سیکھتا تھا، اس نے ایک بیاس بنا رکھی تھی، اس میں استاد کا کلام جمع کرتا رہتا تھا۔ کبھی استاد اس سے کہتا کہ یہ شعر 500 روپے کا ہے، کبھی یہ کہتا کہ یہ شعر 1000 روپے کا ہے، وہ لڑکا خوش ہو کر سب شعروں کو لکھتا جاتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے، نہ کچھ کماتا ہے نہ لاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت لاکھوں روپے کے اشعار جمع ہیں، کوئی شعر 500 کا ہے کوئی 1000 کا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اچھا آج تو ہمیں 1 پیسے کی ترکاری لا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ آپ کنجڑن کے پاس گئے کہ مجھے 1 پیسے کی ترکاری دے دے۔ اس نے کہا لاؤ پیسہ، پیسہ لاؤ۔ تو آپ نے ایک شعر اس کو سنا دیا کہ ہمارے پاس پیسہ تو نہیں، البتہ یہ شعر تم لے لو، یہ 500 روپے کا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ان 500 کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ 1 پیسہ لا دیجئے جب ترکاری ملے گی۔
لڑکے کو بہت غصہ آیا اور استاد سے جا کر کہا کہ لیجئے اپنی بیاض، لیجئے اپنی بیاض، آپ نے مجھ کو بہت دھوکہ دیا، یہ اشعار تو ایک پیسے کی بھی نہیں، اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ 1000 کا ہے، یہ 2000 کا ہے۔ اس نے پوچھا کہ صاحب زادے تم ان اشعار کو کس کے پاس لے گئے تھے؟ کہا جی میں نے ایک کنجڑن کو ایک شعر دینا چاہا تھا، اس نے ایک پیسے کو بھی نہ مانا۔ تو استاد نے کہا کہ تم نے بڑی غلطی کی، ان جواہرات کے فروخت کرنے کے لیے وہ بازار نہ تھا جہاں تم ان کو لے کر گئے، ان کا بازار دوسرا ہے، وہاں ان کی قیمت معلوم ہوگی۔ اچھا اب تم ہمارا فلاں قصیدہ بادشاہ کے دربار میں جا کر پڑھو، اور یہ کہہ دینا کہ یہ قصیدہ میں نے خود لکھا ہے، پھر تم کو اس کی قدر معلوم ہوگی۔ چنانچہ لڑکا دربار شاہی گیا اور وہاں جا کر وہی قصیدہ بادشاہ کو سنایا، پھر تو ہزاروں روپے کے انعامات ملے اور خلعت وغیرہ سے بھی نوازا گیا۔ اس وقت لڑکے کو معلوم ہوا کہ واقع میں استاد سچا تھا، میں نے ہی غلطی کی تھی کہ ان جواہرات کو دوسرے بازار میں لے گیا، اگر قدر نہ ہو تو واقعی علمی نکات ایک پیسے کی بھی نہیں جیسے اس کنجرن نے کہا تھا، اور اگر قدر ہو تو پھر اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وصلی اللہ تعالی وسلم علیہ۔